بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جزیرہ نما آئیبیریا 3 جانب سے سمندر میں گرا ہونے کی وجہ سے باقی ماندہ یورپ سے نسبتاً علیحدہ ہے۔ اس کا جو حصہ یورپ کے ساتھ خشکی سے منسلک ہے، اسے بھی پہاڑی سلسلے پر نیز کی دیوار نے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس جزیرہ نما آئیبیریا پر اس وقت 2 یورپی ملک اسپین اور پرتگال واقع ہے۔ دونوں ایک زمانے میں اپنی فوج کے ساتھ دنیا فتح کرنے نکلے اور مدتوں ان کے زیرنگین بے شمار ممالک کالونیوں کی صورت رہے ہیں، لیکن آج یہ دونوں ملک سمٹ کر واپس اسی جزیرہ نما تک محدود ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1200 سال قبل 19 جولائی 711 کے تاریخی دن طارق بن زیاد کی صرف 7000 فوج نے اسپین کے بادشاہ روڈرک کی 1 لاکھ فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ مسلمانوں نے اسے اندلس نام دیا۔ یہی اندلس یورپ کو جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی تک لانے والی تحریک احیاء علوم کا دروازہ کہلاتا ہے۔ اپنے سائنسی علوم اور تہذیب و ثقافت کی وجہ سے یہ تقریباً 8 صدیاں دنیا بھر کا مرکز نگاہ رہا، اور پھر 2 جنوری 1492 کو فرڈینینڈ اور ایزابیلا کی مشترکہ افواج نے مسلمانوں کو شکست دے کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایسا زوال آیا کہ مدتوں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی نام لیوا اس سرزمین پر موجود نہ رہا۔ آج یہ دونوں ملک یورپ کی تہذیب، ثقافت اور سیاسی وحدت یعنی یورپی یونین کا حصہ ہے۔ 500 سال قبل جس نفرت اور تعصب کا اظہار قرطبہ اور غرناطہ کے شہروں پر لشکر کشی کے وقت ہوا تھا، آج اس نفرت کا دائرۂ اثر قطب شمالی کے ممالک آئس لینڈ اور ناروے سے لے کر مشرقی یورپ کی سرزمین تک پھیل چکا ہے۔ اس وقت یورپی یونین کے 28 ممالک میں تقریباً 2.5 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ 45 کروڑ آبادی والے یورپ میں ان 2.5 کروڑ مسلمانوں کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن یہ 2.5 کروڑ نفرت کی جس کیفیت کا شکار ہے، وہ صدیوں سے یورپ کے باشندوں کے دلوں میں مسیحی چرچ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مسلمان 6 مختلف وجوہات کی بنیاد پر یورپ کے ممالک میں آباد ہے۔ پہلے نمبر پر وہ مسلمان ہیں جو بوسنیا، البانیا اور کوسووت کے ممالک میں صدیوں سے ان آبادیوں کا نسلاً حصہ چلے آ رہے ہیں، یا پھر رومانیہ، بلغاریہ کی ایک قدیم اقلیت تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولینڈ اور کریمیا کے ممالک میں جہاں قدیم تاتاری مسلمان مدتوں سے آباد ہیں۔ دوسرے وہ طالب علم یا بزنس مین جو یورپ میں آ کر رہتے ہیں۔ فرانس میں اس وقت 70,000 طلبہ شمالی افریقہ کے ممالک سے وہاں آئے ہوئے ہیں، اور لندن شہر تو ان دنوں عرب اور مسلمان تاجروں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے وہ مسلمان ہیں جو دولت مشترکہ یا دیگر کالونیوں کی وجہ سے بلا روک ٹوک فرانس، برطانیہ، ہالینڈ میں آ کر آہستہ آہستہ آباد ہو گئے تھے، اور پھر یہ وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ چوتھے وہ مفلوق الحال مسلمان ہیں جو 50 اور 60 کی دہائی میں مزدوروں کی حیثیت سے جوگ در جوگ مغربی یورپ کے ممالک میں آئے۔ پانچویں وہ نسلاً یورپی مسلمان ہیں جو پیدا ہی یورپ کے مسلمان گھرانوں میں ہوئے تھے، جبکہ چھٹے وہ مہاجرین مسلمان ہیں جو اپنے ملکوں سے جنگ اور سول وار کے نتیجے میں یہاں پناہ کی تلاش میں آئے اور اب ان ملکوں کی آبادی کا حصہ بن گئے۔ ان 2.5 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ اگر ان 3 کروڑ مسلمانوں کو بھی ملا لیا جائے جو روس میں رہتے ہیں تو یہ ایک اچھی خاصی تعداد بن جاتی ہے، لیکن روس کے مسلمانوں کو ویسی نفرت اور تعصب کا سامنا نہیں ہے جیسی نفرت مسیحی یا مغربی یورپ نے صلیبی جنگوں کی خونریز روایت سے ورثے میں حاصل کی ہے۔ اسی لیے روسی مسلمان کبھی بھی اسلاموفوبیا کا بھی شکار نہیں ہوئے۔ یوں تو یورپ میں صلیبی جنگیں ختم ہوئے کئی صدیاں بیت چکی ہے، لیکن مسلمانوں سے نفرت کا جو بیج چرچ نے یورپی آبادی کے دلوں میں ایک منظم طریقے سے بویا، وہ نسل در نسل پلتا پلتا چلا آ رہا ہے۔ یورپ نے انقلاب فرانس کے بعد چرچ کی بالادستی کا کلاوہ اتار پھینکا تھا، مذہب کو ریاست کے کاروبار سے علیحدہ کر دیا تھا۔ پادری صرف پیدائش پر بپتسمہ دینے، شادی کی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے اور مرنے پر دعائے کلمات کہنے تک محدود ہو گیا تھا۔ چرچ رخصت ہو گیا، پادری کا کردار محدود ہو گیا، اور یورپ سیکولر اور لبرل ثقافت میں بدل گیا، لیکن یورپ کے رہنے والوں کے دلوں سے آج تک مسلمان دشمنی نہیں نکل سکی۔ گزشتہ 70 سال سے یورپی ممالک میں مسلمان دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر باقاعدہ سیاسی پارٹیاں تشکیل دی جاتی رہی ہیں، اور آج یہ سیاسی پارٹیاں 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے بعد مقبولیت کے گراف پر
دن بدن آگے بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے 1956 میں آسٹریا میں آسٹرین فریڈم پارٹی قائم ہوئی، جس کا ایجنڈا مسلمانوں کے خلاف تھا۔ پھر 1971 میں سوئٹزرلینڈ پبلک پارٹی نے یہی روش اختیار کی۔ 1972 میں فرانس میں فرنٹ نیشنل قائم ہوئی۔ 1973 میں ناروے میں پروگریس پارٹی اور 1982 میں لندن میں مشہور عام BNP یعنی برٹش نیشنل پارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ ان تمام سیاسی پارٹیوں اور گروہوں کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہیں، اور ان سب کی پہچان یہ ہے کہ ان میں مسلمان اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک ہے۔ اس کے علاوہ ہر یورپی ملک میں لاتعداد ایسے چھوٹے بڑے گروہ اور تھنک ٹینک موجود ہیں جو مسلسل مسلمانوں کے خلاف نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ گزشتہ 50 سال سے مسلمانوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یورپ کے شہروں میں ان کے ساتھ گل مل کر رہائش پذیر ہوں۔ مثلا لندن میں آباد 3 لاکھ عرب ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں گوروں کی اکثریت ہے۔ اسی طرح لبنان سے آئے ہوئے مسلمان بھی پیرس میں عام فرانسیسیوں کے ساتھ ان کی اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی وہ اکثریت جو مزدور یا پھر مہاجرین کی صورت پناہ گزین ہے، وہ معاشی حالات کی وجہ سے ایسا نہیں کر پائی اور ان کی آبادیوں والے علاقے محسوس ہونے لگے۔ اس کے بعد جہاں غریب مسلمانوں کی اکثریت آباد ہو جاتی، مقامی لوگ وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں کوچ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے لندن میں الفورڈ اور بارکنگ کا علاقہ جو انگریزوں کی ہی بستی تھی، اب وہاں گورا نظر ہی نہیں آتا۔ یورپ میں بسنے والے یہ 2.5 کروڑ مسلمان اب بیرونی درانداز یا گھس بیٹھے نہیں تصور ہوتے، بلکہ آئینی طور پر ان کے شہری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے تمام ممالک اب انہیں اندرونی خطرہ یعنی انٹرنل تھریٹ تصور کرتے ہیں۔ ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سے مقامی گوروں کے مسلمان ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہوا اور اس نے اس خطرے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ سلمان رشدی کے ناول پر یورپ کے مسلمانوں کا شدید احتجاج پورے یورپ میں ایک خطرے کی پہلی گھنٹی کے طور پر لیا گیا۔ یورپ والے اپنے ہم وطن مسلمانوں سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے لے کر فرانس کے چھوٹے شہروں میں دنگے فساد، کارٹون کی اشاعت کے بار بار واقعات اور ان پر اشتعال، ہالینڈ کے فلم ساز کا قتل اور فرانس میں چارلی ہیبڈو کے دفتر پر حملوں نے یورپ میں یہ سوچ پیدا کر دی ہے کہ مسلمان اب ان کے لیے ایک بہت بڑا اندرونی خطرہ ہے جو ان کی تہذیب اور لائف سٹائل پر حملہ آور ہے۔